صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ اے مسلمان، تو بھول گیا ہے کہ تو کبھی شیر تھا۔ آج میں ایک دلچسپ اور حیرت انگیز تحریر پڑھوں گی، سننا ضرور اور بڑی توجہ سے سننے کی ضرورت ہے۔ ایک بار شیر اور لومڑی میں کسی بات پہ ٹھن گئی۔ لومڑی نے کہا یعنی کہ ناراضگی ہو گئی تھی، تو لومڑی نے شیر سے بدلہ لینے کی سوچ لی۔ لومڑی نے جنگل میں ایک بیوٹی پارلر کھولا اور جنگل کے بادشاہ شیر سے عاجزی سے استدعا کی کہ حضور عالی مقام، آپ اپنے مبارک پایا قدم ہمارے بیوٹی پارلر میں رکھیں اور اس کی افتتاح کیجیے۔ شیر ہنسا اور کہا کہ اے نادان لومڑی، میں تو شیر ہوں، مجھے بناؤ سنگار سے کیا لینا دینا ہے، یہ کام تو کسی اور سے کرواؤ۔ لومڑی نے کہا اے خوبصورتی کے پیکر، میرے رحمت علی جا، میں آپ کی ریپوٹیشن بہتر بنانا چاہتی ہوں۔ آپ کو علم ہی نہیں ہے، بادشاہ عالی مرتب، آپ کے مخالفوں نے آپ کے بارے میں کئی جھوٹے دعوے مشہور کیے ہیں، نت نئی افواہوں کا بازار گرم ہے۔ آپ کو جنگل میں قدامت پسند اور تنگ نظر بادشاہ کہا جا رہا ہے اور آپ کو روشن خیالی کا دشمن سمجھا جا رہا ہے۔ آپ بیوٹی پارلر کا افتتاح کریں تو آپ کے متعلق یہ افواہیں دم توڑ دیں گی۔ شیر نے ایک لمحہ لومڑی کی باتوں پہ سوچا اور پھر افتتاح میں آنے کی حامی بھر لی۔ شیر نے بیوٹی پارلر کا فتیہ کاٹا، ریچھ لگڑ بگڑ بھینسیں، گائے، زیبرا، ہرن وغیرہ نے خوب تالیاں بجائی۔ اسٹیج سیکرٹری بندر تھا، پہلے اس نے خوب اچھل اچھل کر داد دی، پھر مائک پہ آ کر اعلان کیا، شہنشاہ دورہ، آج آپ نے اس محفل میں آ کر ثابت کر دیا ہے کہ آپ کے روشن خیال بادشاہ ہیں۔ بناؤ سنگار کی اس محفل کی سرپرستی سے یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ احساس جمال سے بہرور یوں آپ کے خلاف کیا جانے والا پروپوگنڈا جو یک طرفہ تھا زائل ہو گیا ہے۔ شیر کو یہ باتیں بڑی عجیب لگ رہی تھی، لیکن جب سب نے تالیاں بجانی شروع کی تو شیر کو بھی اچھا لگنے لگا۔ تقریب کے بعد لومڑی لہنگا پہن کر سٹیج پر آئی اور پورے 7 بار جھک کر بادشاہ کو سلام کہا۔ یہ باندی آپ کی آمد کا شکریہ ادا کرتی ہے، اب آپ کی آمد کی خوشی میں یہ باندی ایک مجرا پیش کرتی ہے۔ پھر لومڑی نے جی بھر کر مجرا پیش کیا۔ مجرا ایسا تھا کہ لومڑی نے میدان سے دھوئیں اٹھا دیے۔ شیر پہلے تو حیرانگی سے یہ سب کچھ دیکھتا رہا، پھر اس کو بھی لطف آنے لگا۔ یہ تقریب صبح تک جاری رہی۔ دوسرے دن لومڑی ایک ایک جانور کے پاس گئی اور کہا کہ اب تو شیر کی چیرہ دستیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، شیر سے کوئی شریف جانور محفوظ نہیں، وہ شریف جانوروں سے بھی مجرا کراتا ہے۔ پہلے تو اس کی کم وقت ہاتھوں سے کسی کی جان محفوظ نہ تھی، اب تو عزتیں بھی نہیں محفوظ۔ اسی طرح کئی جانوروں کے ساتھ مل کر طے کرتے کرتے لومڑی نے ایک مشترکہ اتحاد تشکیل دے دیا۔ اس اتحاد میں چیتا، بھیڑیا، سانپ، بندر، رچھ سب شامل تھے۔ ایک دن شیر کے غار میں لومڑی حاضر ہوئی اور عرض کی ذل الہی، اگر جان کی ایمان پاؤں تو کچھ عرض کر دوں۔ ذل الہی اس وقت ایک ہرن نوش جاں فرمائے یعنی کہ ہرن کو کھا رہا تھا، اونگ رہا تھا۔ بادشاہ دورہ نے غنودگی کے عالم میں کہا بولو۔ لومڑی نے دست بستہ کہا کہ شہنشاہ، ہر دل عزیز کے روشن خیالی کی دھوم تو ہر طرف ہی ہے، لیکن چیتے، رچھ، ہاتھوں ہاتھ وغیرہ آپ کے خلاف ایک کولیشن تشکیل دی جا رہی ہے، خود اس میں آپ کے قریبی دوست شامل ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ کافی ظالم جانور ہے، آپ کا ان سے بیک وقت ٹکرانا مصلحت نہیں ہے۔ میرے پاس ایک ترکیب ہے جس پہ عمل کرنے سے ان کے غبار سے ہوا نکالی جا سکتی ہے، یعنی کہ ان کے غبارے سے ہوا نکالی جا سکتی ہے۔ شیر نے غصے سے ڈانٹتے ہوئے کہا تجویز پیش کی جائے۔ لومڑی خوش آمدی انداز سے بولی بادشاہ سلامت، آپ کے خلاف سارا پروپوگنڈا آپ کے دانتوں اور ناخنوں کی وجہ سے ہے۔ اس پہ شیر غصے سے دھاڑا اور کہا تو کیا میں یہ نکلوا دوں؟ لومڑی بولی خدا نہ کرے بادشاہ سلامت، لیکن اگر آپ صرف پنجوں کے ناخن کٹوا دیں اور سامنے والے تھوڑے سے دانت نکلوا دیں تو آپ کی طاقت بھی بحال رہے گی اور دشمن کا پروپوگنڈا بھی مکمل خاک میں مل جائے گا۔ شیر نے سوچا کہ کہیں سارے جنگل کے اتحادی مل کر مجھ پہ حملہ نہ کر دیں۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی لومڑی کی یہ تجویز مان لی۔ وہ بھول گیا کہ وہ ایک شیر ہے، وہ بس ڈانس اور دوسرے محفلوں تک رہنے کا عادی ہو چکا تھا۔ ایک روز شیر شکار کرنے اپنے غار سے نکلا اور ایک ہرن کے پیچھے کئی کلومیٹر بھاگنے کے بعد اس کو قابو کر لیا، لیکن جب اس کے جسم میں اپنے ناخن گاڑنا چاہا تو پنجے میں ناخن نہ ہونے کی وجہ سے پنجہ پھسل گیا۔ اس نے جلدی سے دانت ہرن کے گلے میں گاڑنے کی کوشش کی، لیکن یہ حربہ بھی ناکام ہوا۔ اس جدوجہد کے دوران ہرنی کو بھی علم ہو گیا کہ شیر فارغ ہے، یہ بس نام کا شیر ہے، تو ہرنی نے شیر 4-5 لاچیں اچھی رسید کر لی اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ شیر نے کئی جانوروں پہ قسمت آزمائی، لیکن ایک بھی جانور پہ داؤ نہ چلا۔ شام تک بھوک سے برا حال ہو گیا تو نڈھال شیر گرتے گرتے اپنے کچار تک جا پہنچا اور اس وقت امید کی کرن دکھائی دی جب اس کو دور سے لومڑی غار میں داخل ہوتی ہوئی دیکھی۔ لومڑی نے بادشاہ سلامت کے آگے ناز جھکتے ہوئے بھی سلام عزت سے عطا کیا، اس کو ذل الہی یا الہی جا کہا، شیر کو شہنشاہ دورہ کہا۔ لومڑی نے طنزیہ انداز سے کہا بھوک تو بہت لگی ہوگی۔ شیر نے نقابت سے کہا ہاں بہت زیادہ، تم میرے لیے خوراک کا انتظام کر دو، میں نے تمہارے ہی مشورے پہ ناخن نکلوائے اور تمہارے ہی کہنے پہ سامنے والے دانت بھی نکلوائے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ میرے لیے خوراک کا انتظام کر دو۔ لومڑی نے یہ سنا تو ایک لمبا قہقہا لگایا اور شیر کو ایک لات رسید کر دی۔
ہے بے وقوف چوپاہے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ ہاں تمہارے ساتھ جو کہ ایک تعلق ہے، لہٰذا میں تیرے لیے گوشت کا تو نہیں لیکن گھاس کا انتظام کر سکتی ہوں۔ یہ سن کر شیر کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ اس نے لومڑی پہ اچانک حملہ کیا، لیکن لومڑی پہلے سے تیار تھی۔ وہ وہاں سے ہٹی اور شیر جو نڈال تھا اسی جگہ گر پڑا۔ کچھ دن بعد لومڑی شیر کے پاس پھر آئی۔ شیر بے ہوشی کے عالم سے دوچار تھا۔ اس نے لومڑی کو دور سے دیکھا تو چلا کر کہا، مجھے گھاس کھانا بھی منظور ہے، اللہ کے لیے کہیں سے میرے لیے گھاس ہی انتظام کر دو، اب تو میں گھاس کے لیے گھومنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ لومڑی نے شیر کی یہ بات بس دیکھی تو لومڑی کی آنکھوں میں جیت کی چمک واضح دکھائی دی۔ لومڑی نے شیر کو طنزیہ کہا، گھاس بھی تبھی مل سکتی ہے جب تم منہ سے میاؤں کی آواز نکالو۔ یہ سن کر شیر کا جی چاہا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دنس جائے، لیکن جس کو اپنے وقار سے زیادہ اپنی جان عزیز ہو اس کی زمین میں دنس جانے کی خواہش پوری نہیں ہوا کرتی۔ چنانچہ شیر نے اپنے جی کڑا کر کے اپنے منہ سے میاؤں کی آواز نکالی اور پھر رحم طلب نظروں سے لومڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ لومڑی نے حقارت سے اسے دیکھا اور کہا، یہ میاؤں کی آواز تم نے ٹھیک نہیں نکالی، تم کچھ دن ریاض کرو، پریکٹس کرو، جس دن سے تم میاؤں کی صحیح آواز نکالنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس دن سے تم کو گھاس باقاعدگی سے ملنا شروع ہو جائے گی۔ آخری اطلاعات آنے تک شیر بھی ابھی تک میاؤں میاؤں کی آواز نکالنے میں مصروف ہے۔ شیر اب تک میاؤں میاؤں کی آواز نکالنے میں کافی دسترست حاصل کر چکا ہے۔ یہ شیر کوئی اور نہیں ہے بلکہ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو کفار نے فحاشی، روشن خیالی، شباب، مجروں، کرکٹ میچوں کے پیچھے لگا کر بھگا کر دوڑایا ہوا ہے۔ اتنے دلکش ہتھ کنڈوں میں پھنسا کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھول بیٹھی ہے کہ وہ ایک شیر ہے۔ اس لیے آج کفار نے امت محمدیہ کو ایک ناکار شیر میں تبدیل کر دیا ہے، ایک ناکارہ شیر میں تبدیل کر دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سب سے بچنے کی